مگر اب آزادی اور انفرادی و اجتماعی حقوق کے نام پہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہ اپنے جوہر میں غلام سازی و غلام پسندی کا دور ہے۔ کل تک میری جواب دہی کا حق بیوی یا والدین یا عدلیہ کے پاس تھا، آج مجھے بطور فرد ہر قدم پہ قائم سوالیہ پولیس چوکیوں سے گزر کے وضاحتوں کی پلسرات کا سامنا ہے۔ خاموشی کا حق بھی جرم بن چکا ہے۔ مثلاً محض ایک دو یا تین بار یہ کہہ دینے یا لکھ دینے سے جاں بخشی نہیں ہو سکتی کہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور فلاں فرقے کو مانتا ہوں۔ اب مجھ پہ لازم ہے کہ سوشل میڈیا کے ممبر پہ براجمان دارالعلوم فیس بک اور جامعہ ٹویٹریا کے فاضل ڈیجیٹل علماء کرام کی تسلی کے لیے ہر کچھ عرصے بعد اعلان کرتا رہوں کہ میں ختم نبوت پہ کامل ایمان رکھتا ہوں۔ ایسی کسی بھی اجنبی یا شناسہ پوسٹ پہ لازماً لائک کا بٹن دباتا رہوں کہ الحمدللہ میں پکا مسلمان ہوں، کیا آپ بھی ہیں؟ مگر یہ سب کرنے سے بھی کام نہیں چلے گا۔ اب اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی بھی راہ چلتا شخص، تنظیم، گروہ یا ٹی وی اینکر آپ سے مطالبہ کرے کہ اس کے روبرو کلمہ پڑھ کے اپنے مشکوک ایمان کی تجدید کریں تو سوائے تعمیل کے کوئی راستہ نہیں۔ ہچکچاہٹ، بحث یا تاخیر کا خمیازہ مہنگا بھی پڑ سکتا ہے۔ میرا کام بس اتنا ہے کہ آپ کو انڈین، یہودی یا امریکی ایجنٹ کہہ دوں۔ اب یہ ثابت کرنا میری نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ کیا کہا؟ ہتک عزت کا قانون اور دعویٰ؟ یہاں تو عدالتیں ہی اپنی ہتک کے آگے بند نہیں باندھ پا رہی تو آپ کی کیا سنیں گی؟ سن بھی لیا تو فیصلہ کیا دیں گی؟ دے بھی دیا تو عمل کیسے ہوگا؟ چلیے کوئی ایک مثال دے دیں جب پاکستان میں کسی فرد نے کسی شہری کے خلاف ہتک کا مقدمہ ہار کے ہرجانہ بھرا یا سزا بھگتی ہو۔ اگر حساس ایجنسیوں کے لوگ ٹکراتے ہیں تو وہ بھی ابتدائی تعریف و توصیف کے بعد حرف مدعا زبان پہ لے آتے ہیں۔ سر کبھی ہمارے اچھے کاموں کی بھی تعریف کر دیا کریں، کبھی لکھتے اور بولتے وقت ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں بھی سوچ لیا کریں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا نخواستہ آپ محب وطن نہیں، مگر پھر بھی بات اگر یہاں تک بھی رہتی تو کوئی بات نہ تھی۔ اب تو میرے دوست بھی مجھ سے غیر جانبداری کی توقع نہیں رکھتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو مسائل ان کے دل کے قریب ہیں بس انہی پہ انہی کے لہجے میں بات کروں۔ جو سیاستداں، بیوروکریٹ، کارپوریٹ باسز، سوشل ورکرز ان کی گڈ بک میں ہیں بس انہی کا ڈھڈورا پیٹوں۔ جس مسئلے یا فرد کے بارے میں وہ تحقیقی رپورٹ کی توقع رکھتے ہیں بس اسی کے بارے میں انویسٹیگیٹ کروں اور نتائج بھی وہی اخذ کروں جو انہوں نے پہلے سے طے کر رکھے ہیں۔ اب میرے دوست ہی طے کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے کہاں جانا ہے، کس سے ملنا ہے، کیا بات کرنی ہے، کس کے ساتھ تصویر کھنچوانی ہے اور کسے منع کر دینا ہے۔ اور اگر میں ان کی سنی کر کے اپنے دل اور دماغ سے کام لینا چاہوں تو پھر ایسے تبصرے سننے کو ملتے ہیں، وسعت صاحب آپ بھی بک گئے، آپ کی فلاں کے ساتھ تصویر دیکھ کے صدمہ ہوا، آخر آپ نے ایک کرپٹ وزیر اعلیٰ سے کانووکیشن میں سند کیسے وصول کر لی؟ کیا آپ نے بھی پیسے پکڑ لیے ہیں؟ آپ فوج کے ایجنٹ کیوں بن گئے ہیں؟ آپ انگریزوں سے کتنے پیسے لے رہے ہیں؟ اگر میں ان سب باتوں کے جواب میں خاموشی اختیار کروں تو پھر تو پکا پکا مجرم۔ سچا ہے تو بولتا کیوں نہیں؟ کیسے جواب دے گا؟ جواب پلے ہوتا تو دیتا۔ آیا بڑا اصول پسند اور غیر جانبدار صحافی، مائی فٹ۔ اب تو سنی دیول کا یہ ڈائیلاگ اکثر یاد آتا رہتا ہے، پنجرے میں آ کر شیر بھی کتا بن جاتا ہے قاتیہ، تو کہے تو بھونکوں، تو کہے تو کاٹوں، یہ مجھ سے نہ ہوگا۔